رکوں یا چلوں آگے؟ بہت بڑھیا موقع آ گیا، تھوڑا سا اصلاحی بات بھی ہو جائے، اگر آپ برا نہ مانیے تو۔ صلوات بر محمد۔ آغا جان، یہ آنکھ جو ہے نا، آنکھ کہتے ہیں کہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی پھنس جاتا ہے آنکھ کے چکر میں۔ اذان کا ثواب معلوم ہے؟ اذان کا روایت کہتی ہے اگر لوگوں کو اذان کا ثواب معلوم ہو جائے تو اذان دینے کے لیے لوگ جھگڑا کر لیں، اتنا ثواب ہے اذان دینے کا۔ ایک صاحب تھے، آواز بڑھیا تھی، اذان دیتے تھے، مر گئے۔ تو مسجد والوں نے کہا ان کے چھوٹے بھائی سے کہ یار تم اذان دو۔ وہ اذان دینے لگے، کچھ دنوں کے بعد وہ مر گئے۔ دروگا جی سنو، بہت مزیدار ہے۔ کچھ دن میرے بھائیو، وسیع حسن میاں 60 کے ہو گئے، اب سدھر جاؤ، اب ہوش میں آ جاؤ۔ کبھی بھی جو ہے وہ روایت کہتی ہے میرے بھائیو، رکوں برا تو نہیں لگے گا، روایت کہتی ہے جب انسان 40 کا ہو جاتا ہے تو فرشتے پکارنے لگتے ہیں استعدوا للموت، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک روایت کہتی ہے جب آدمی 40 کا ہو جاتا ہے، من بلغ 40 سنہ ولم یأخذ العصا فقد عصا، جو 40 کا ہو جائے اور ہاتھ میں عصا نہ لے وہ گناہ گار ہے۔ کیا مطلب؟ لاٹھی لے کے چلنا پڑے گا اب 40 کے بعد۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ 40 والا ڈنڈا لے کے چلے، اس حدیث کا مطلب ہے عصا کا یہاں عصائے احتیاط، مطلب بھیا بابو منا، اب وہ تم کل کے لونڈے نہیں رہ گئے ہو، اب 40 کے ہو گئے ہو، سینئر ہو گئے ہو، اب ذرا ہوش میں آ جاؤ۔ ہم آپ کیا ہیں سنیں گے؟ ایک آدمی آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، دیکھا امام گریا کر رہے ہیں، سمجھا کچھ ہو گیا حادثہ، کہنے لگا مولا خیریت تو، رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت نے کہا آج آئینہ دیکھ رہا تھا، اس میں کچھ بال پک گئے تھے، تو اس کو ہنسی آ گئی، کیا مولا بھی بال تو پکنے ہی ہے، ایج ہوگی تو بال پکے گا۔ حضرت نے کہا نہ، یہ بال نہیں پکتا، یہ خدا کی طرف سے آواز ہے، جعفر صادق واپسی کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سمجھ گئے میرے؟ اور اب تو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کل تک ٹہل رہا تھا آدمی، معلوم آج اٹیک آ گیا، ختم۔ اس لیے دین کہتا ہے ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، خاص کر کے 40 کے بعد۔ اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو پھنسانے والی چیز ہے نا، صلوات پڑھیے سناتا ہوں، بڑے بھائی مر گئے، بعد والے سے کہا گیا بھائی تم اذان دو، وہ اذان دینے لگے، سمجھ گئے آپ؟ کچھ دنوں کے بعد وہ مر گئے، تیسرے بھائی کے پاس آئے مسجد والے، تم اذان دو، تو اس نے کہا ہم اذان نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا متولی صاحب نے کہ یار پیسہ بڑھا دیں گے، اب تو دکانوں کرایہ بڑھ گیا ہے مثلا، حالانکہ دکان کا چاہے جتنا بڑھے، نہ مؤذن کا بڑھتا ہے نہ پیش نماز کا، صلوات ہے نا، دکان کا چاہے جتنا بڑھ جائے، اب بڑھ رہا ہے انشاءاللہ، تو یار ہم تمہارے پاس بڑھا دیں گے پیسہ۔ اس نے کہا چاہے جتنا بڑھا دو، ہم اذان نہ دیں گے۔ کہنے یار اتنا ثواب ہے اذان کا، کہنے سنو دو ہی بھائی ہمارے اذان کے چکر میں برباد ہو چکے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ کیسا کیسے؟ کہنے لگے جب پہلے بڑے بھائی مرنے لگے میں ان کے سرانے تھا، میں نے کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، بہت میں نے کہا نہیں پڑھ پائے۔ پھر دوسرے بھائی مرنے لگے، پھر میں تھا، میں نے کہا بھائی جان پڑھو لا الہ، نہیں پڑھ پائے۔ میں نے کہا یار جن لوگوں نے زندگی بھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، وہ مرنے کے بعد کیوں نہیں کہہ پائے؟ اور ایک حدیث سنا دوں آپ کو، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پاس ہے،
صلوات ہو جنتی ہے، روایت ہے. اور یہ مؤذن نہیں کہہ پائے، بڑے ٹینشن میں تھا میں. تو ایک دن میں نے ان دونوں میں سے ایک کو خواب میں دیکھا. ہم نے کہا بھیا زندگی بھر اذان دیا، اس کے بعد مرنے کے وقت نہیں کہہ پائے لا الہ الا اللہ. تو کہنے لگے یار یہی تو مصیبت، کاش اذان نہ دیتے ہوتے، اذانے نے تو پھنسایا. اب دیکھیے آپ لوگ شہر والے شاید نہ سمجھ پائیں، آپ کبھی اپنی اوریجنل سسرال گئے ہیں؟ کب گئے ہو؟ یہ بننے کے بعد مسجد یا پرانی مسجد دیکھی تھی؟ پرانی والی دیکھی تھی نا، کافی اونچی تھی، اور اس اونچائی کے بعد بھی اوپر میں بنا ہوا تھا زینے کے بعد. تو عام طور پر پرانے زمانے میں جو مسجدیں ہوتی تھیں وہ پہلے خود اونچائی پہ ہوتی تھی، اور اس پر ایک اونچی جگہ بنائی جاتی تھی اذان دینے کے لیے. گلدستہ اذان کہتے تھے اس کو، یا عربی میں مأذنہ کہتے ہیں اس کو. تو اب اس زمانے میں اتنی بھیڑ تو ہوتی نہیں تھی لوگوں کے، عام طور پر بڑے مکان ہوتے تھے، آنگن واگن بھی ہوتے تھے. تو جب کوئی اس اذان پر چڑھے گا تو ان کا بھی آنگن دکھ رہا ہے، ان کا بھی آنگن دکھ رہا ہے. اب ممبر کا ادب مانے ہے، حالانکہ اتنی احتیاط کے بعد لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کیا کہیں جائے. سمجھ گئے؟ ہاں. ایک میں نے روایت پڑھ دی، صلوات در محمد سنیے آپ. ایک روایت ہم نے پڑھ دی، امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کے اخلاق اور اس پر. کبھی آج ہم لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو پاس لینے کے لیے ہارن بجاتے ہیں. اس زمانے میں جب ہارن نہیں تھا تب کیسے ہوتا تھا؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ لوگ چلاتے تھے الطریق الطریق، مطلب ہٹ جاؤ، راستہ دے دو. امام سجاد کے لیے روایت میں ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی یہ آواز نہیں لگائی. فرماتے تھے راستہ سب کے لیے ہے، میں کسی کو ہٹا کے آگے نہیں بڑھوں گا. اس میں کہیں سے یہ بات آتی ہے کہ ہارن نہ بجائیے. اب یہ مجلس ہو گئی، اب اس پہ تبصرہ شروع ہوا. تو مولانا صاحب یہ بتائیں تو کیا اس وقت موٹر سائیکل سے ہارن نہ بجائے؟ ارے یار اس وقت سے کیا، میں امام کا اخلاق بتا رہا ہوں. میں نے یہ کب کہا کہ آپ موٹر سائیکل کا ہارن نہ بجائیے؟ زمانے کے اعتبار سے حالات بدلتے ہیں. صلوات در محمد علی، سمجھ گیا؟ اور صلوات در محمد علی. تو کہنے لگے کہ پھر ہم اذان دیتے تھے، تو جب اذان پہ گلدستہ اذان پہ چڑھتے تھے تو دو چار گھر جو اگل بغل ہے ان کا آنگن دکھتا تھا نا، بس. اب اس سے آگے میں نہیں تو پھر تبصرہ کریں گے، منبر پر اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں. اے بھیا نہیں پڑھیں گے تو کیسے بچوں کو بتائیں گے کہ آنکھ کو نہیں روکو گے تو پھنس جاؤ گے. صلوات در محمد و آل محمد. پھر لگے اذان دیتے تھے، بس اتنا اشارہ کر دیں اشہد ان لا الہ، ہو گیا نا. ایک ذرا سا اپنی آنکھ کو نامحرم سے نہیں بچا پائے، مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ پائے. سمجھ گئے؟ وسیع حسن ہوش میں آ جاؤ. اب تک جو کیا کہ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مگر کم سے کم اب تو توبہ کر لو. جو ہوا وہ ہوا. خدا کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تم لوگوں کا سارا گناہ معاف کر دے گا، مگر توبہ کرنی پڑے گی.